نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فيا ايها الاخوة الافاضل والاخوات الفضليات اهلا بكم في الدرس الثامن والحلقة الثامنة من حلقات تعلم اللغة العربية. نرجو انكم تكونون طيبين وبخير وعافية. تمام جتنے بھی ہمارے ویڈیو کو اس لائیو ویڈیو کا مشاہدہ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، تمام ناظرین کرام، ان سب کو میری طرف سے السلام علیکم. ہم آپ کو اپنے 8ویں سبق کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے اسماء اشارہ کے اسباق جو ہے کمپلیٹ ہو چکے تھے. اس کے بعد ہم نے پروناؤنز یعنی جو جن کو ہم ضمیر کہتے ہیں عربی کے اندر، ضمیر یا پروناؤن کا سبق ہم نے شروع کیا ہوا تھا. تو پچھلا سبق ہمارا جو اسی کے متعلق تھا، اس میں چند ضمیریں جو ہے وہ آپ کو دی تھیں، تو میں دوبارہ جو ہے ان کو ریوائز کر دیتا ہوں. فانا اراجع الدرس واعيد الدرس مرة اخرى ليتقرر في اذهانكم فان الشيء اذا تکرر تقرر. جب ایک چیز کا تکرار ہوتا ہے تو تقرر، عربی میں تکرر، اذا تکرر تقرر. جب ایک چیز کا تکرار ہوگا 2 بار 3 بار کہی جائے گی تو ذہن کے اندر جو ہے وہ بیٹھ جائے گی. اذا تکرر تقرر، اس کو لکھ بھی دوں یہاں پر. اذا تکرر تقرر، جب تکرار ہوگا تو ذہن میں بیٹھ جائے گی. اس لیے جو ہے نا میں وہ سبق کا دوبارہ سے اس کو ریوائز کر رہا ہوں. وہ جو پروناؤن جو وہ ضمیریں دی تھی، انا، انتا، ہوا، یہ سمجھ لیں کہ مذکر کے لیے ہیں. انا، انتا، ہوا. مؤنث کے لیے تھی انا، انتی اور ہیا. انا جو ہے وہ دونوں میں مشترک ہے. مذکر میں انا کا مطلب میں، مرد، انا کا مطلب میں، عورت، یہ ایک ہی ہے. انتا یہ مذکر کے لیے تو ایک مرد، انتی تو ایک عورت، ہوا وہ ایک مرد، ہیا وہ ایک عورت. اس کی مثالیں بھی جو ہے دوبارہ سے میں ان کا ریوائز کر رہا ہوں تاکہ اچھی طرح کے ذہن میں بیٹھ جائیں. من انت یا خالد. من کا مطلب بتایا تھا کہ یعنی یہ اس کو بولتے ہیں اس میں استفہام، یعنی یہ یہاں اس کے ذریعے سوال ہو رہا ہے. من کا معنی کون، اور یہ ذوی العقول کے لیے ہوگا. من انت جو عقل اور شعور رکھنے والے ان کے لیے ہے. من انت کون ہو، انت تم ایک مرد، کون ہو ہے خالد. اب وہ جواب میں دے گا کہ میں اس طرح ہوں، تو میں کے لیے وہ کیا استعمال کرے گا، انا تلمیذ، کہ میں ایک طالب علم ہوں یا میں ایک شاگرد ہوں. من انا، اب کوئی پوچھے اپنے بارے میں کہ میں کون ہوں، من انا، میں کون ہوں. جواب میں اس کا شاگرد وہ جواب میں کہے گا انت استاد، انت استاذ، کہ آپ استاد ہیں، استاد صاحب ہیں. انت استاذ. من ہوا، وہ کون ہے. پیچھے کسی کا تذکرہ ہو رہا ہو، پھر پوچھا جائے من ہوا، جواب میں کہا جائے کہ ہوا تلمیذ، کہ وہ شاگرد ہے یا وہ طالب علم ہے. تو یہ تو تھے مذکر والے. اب مؤنث کی طرف آ جائیں تو اسی قسم کی مثالیں ہیں. معمولی سا فرق پڑے گا. مثال من انتا کی بجائے کیا کہا جائے گا، من انتی، من انتی. یا فاطمہ، اے فاطمہ آپ کون ہو، یا فاطمہ تو من انتی. اب جواب میں کہے گی کہ میں شاگردہ ہوں یا میں طالبہ ہوں، تو انا تلمیذۃ، مؤنث انا، وہ تلمیذن تھا، اب یہ تلمیذۃ ہو جائے گی. انا تلمیذۃ. من انا، یہاں بھی وہی سوال ہے، جو کہ انا دونوں کے لیے برابر ہے. اب ایک جو استانی ہے وہ پوچھ رہی ہے اپنی شاگردہ سے کہ من انا، میں کون ہوں. سوال وہی رہے گا، جواب میں فرق پڑے گا کہ انتی. اب انتا نہیں کہنا ہے بلکہ انتی، جو کہ عورت کے لیے خطاب ہے، تو انتی، کہ آپ جو ہے استاد
استادن تھا، اس کی مؤنث استادتن، آپ استانی ہیں. انتی استادتن. من ہوا، اب اس کی بجائے ہیا سے سوال ہوگا، من ہیا، کہ وہ کون ہے، وہ ایک خاتون جو ہے جس کے متعلق پیچھے بات چل رہی ہو کہ وہ کون ہے، من ہیا. جواب میں کہا جائے کہ ہیا. اب نام بھی لے سکتے ہیں، مثال یہ نام کی بجائے اس کی صفت ذکر کر دیں کہ ہیا تلمیذۃن، مثال کہ وہ شاگردہ ہے یا وہ طالبہ ہے. یہ تو ہمارا وہ پچھلا سبق تھا جو ریوائز ہو گیا کہ انا انتا ہوا، یہ تین، یہ پروناؤن ہے، یہ تین ضمائر ہیں. اور انا انتی اور ہیا یہ بھی تینوں کیا ہیں، یہ تین ضمائر ہیں، یہ تین پروناؤنز ہیں. اس کو ہم ذرا ذہن کے اندر رکھ لیں. اب مزید یہ کہ ہمارا سبق آگے پڑھے گا. یہاں ہم نے صرف من کے متعلق پڑھا کہ من یعنی ایک کویسچن کرنے کے لیے ایک چیز ہے کہ اس کا مطلب ہے کون، ٹھیک ہے، جیسے ہو ہوتا ہے انگلش کے اندر. اب اسی طرح ایک اور ہم حل پڑھیں گے. حل کا معنی کیا، کیا آپ جو ہے طالب علم ہے تو اس کے لیے ہم کیا جو ہے وہ یوز کریں گے. حل اس کے لیے بھی یہی ہم ضمیر استعمال کریں، لیکن حل کے ساتھ جو ہے سوال ہمارا ہوگا. حل انتا، وہی ضمیریں انا انتا ہوا والی اور انا انت ہیا والی ضمیریں استعمال کرنی ہے سوال کے اندر. حل انت تلمیذ، حل انت تلمیذ، کیا انتا آپ، تلمیذ کیا آپ طالب علم ہیں. اب جواب کے اندر آ جائے گا نعم انا تلمیذ. نعم انا تلمیذ، کہ جی ہاں، نام کا مطلب جی ہاں، یس. انا تلمیذ کا مطلب انا، انتا بھی آ گیا، انا بھی آ گیا. حل انت تلمیذ، کیا آپ تلمیذ، آپ طالب علم ہیں، جی ہاں میں طالب علم ہوں. حل انت استاذ، حل انت، کیا آپ استاد ہیں. حل انت استاذ، کیا آپ یعنی آپ ایک مرد استاد ہیں. لا، ابھی چونکہ شاگرد ہے تو اس لیے کہہ رہا ہے کہ نہیں، کہ میں استاد نہیں ہوں. بلکہ بل کا معنی بلکہ، لا بل انا تلمیذ، بلکہ میں ایک طالب علم ہوں. اب یہ جواب کے دو انداز آگے. نام کہنا تو کس طریقے سے کہنا، نام انا تلمیذ، جی ہاں میں طالب علم ہوں. اگر اس نے پوچھا آپ استاد ہیں، لا نہیں، بل انا تلمیذ، بلکہ میں طالب علم ہی ہوں، میں استاد نہیں ہوں. حل انا استاد، اپنے بارے میں اب وہ استاد سوال کر رہا ہے. حل انا استاد، کہ کیا میں استاد ہوں. نے کہا نعم انت استاد، کہ آپ جو ہیں استاد ہیں. نعم انت استاد، آپ استاد ہیں. اب چونکہ ہم نے ہوا استعمال کرنی تھی غائب کے لیے، اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے کسی کا نام لے کے پوچھا جائے کہ حل خالد تلمیذ، حل خالد تلمیذ. اس کے بنانے کا طریقہ آسان ہے اردو میں. حل، کیا خالد شاگرد ہے، کیا خالد طالب علم ہے، تو کیا کے لیے حل خالد، کو اس کا ویسے نام آ گیا. تلمیذ کا معنی تلمیذ. باقی آپ کو میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ہے وغیرہ، ہیں وغیرہ، اس کا عربی میں کوئی ترجمہ نہیں ہوتا، یہ خود بخود ہی سمجھے جاتے ہیں. حل خالد تلمیذ، کیا خالد ایک طالب علم ہے. آپ جواب میں اردو میں کیا کہیں گے، جی ہاں وہ ایک طالب علم ہے. تو آپ وہ کے لیے آپ نے ہوا استعمال کرنا ہے. نعم ہوا تلمیذ، ہوا تلمیذ، جی ہاں وہ ایک طالب علم ہے. اگر یہ کہنا ہو کہ نہیں وہ طالب علم نہیں بلکہ استاد ہیں، تو پھر کیا کہیں گے آپ، اسی کے انداز پر کہیں گے لا، اس کے بعد بل، کہ نہیں بلکہ وہ. اب وہ کے لیے یہ ہوا ضمیر لائیں گے، لا بل ہوا. آگے آپ نے کیا کہنا ہے، استاد، کہ وہ طالب علم نہیں بلکہ استاد ہیں. تو پھر یہ جواب ہو سکتا ہے لا بل ہوا استاد. تو میں نے دونوں کی وضاحت کر دی تاکہ آپ کے سامنے رہے. اچھا، یہ تو ضمیریں تھیں انا، انتا
ہوا مذکر والی. اب مونس کی ضمیروں کی طرف آ جائیں. انا، انتی اور ہیا. حل سے اسی طرح کے سوال ہم بنا دیں گے. اوپر بھی میرے خیال میں لکھ دیا جائے تاکہ ذہن میں رہے کہ ہم انہی ضمیروں کے متعلق جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں. انا، انتی، ہیا. اب دیکھیے حل انت تلمیذ، اس سے کیا بنے گا؟ حل انتی تلمیذۃ. جواب میں کیا ہوگا؟ نعم انا تلمیذۃ. حل کیا آپ طالبہ ہیں؟ حل انتی تلمیذۃ. کیا آپ طالبہ ہیں؟ نعم انا تلمیذۃ. حل انت استاذ، اس کے بجائے آپ کہیں گے حل انتی استاذۃ مونس. ضمیر بھی مونس کی لگ جائے گی اور جو لفظ ہے وہ بھی مونس کا. حل انتی استاذۃ. نعم، جی ہاں میں استانی ہوں. تو پھر کیا کہنا؟ نعم، یا بلکہ لا ہے، بلکہ نہیں کہ میں استانی نہیں ہوں، میں تو طالبہ ہوں. لا بل انا تلمیذۃ. حل انتی استاذہ، کیا آپ استانی ہیں؟ لا نہیں، بل انا تلمیذۃ، بلکہ انا تلمیذہ، میں طالبہ ہوں. اگر یہی جواب میں بتانا ہو تو پھر کیا کہنا ہے؟ حل انتی استاذۃ. پھر کہیں گے نعم انا استاذۃ، جی ہاں میں استانی ہوں. جی اب استانی خود سوال کر رہی ہے. حل انا استاذۃ، کہ کیا میں ٹیچر ہوں، کیا میں استانی ہوں؟ حل انا استاذۃ. جواب میں نعم انتی استاذۃ. انتی استاذۃ، کہ جی ہاں آپ واقعی استانی ہیں. حل خالد تلمیذ. اب یہاں کسی خاتون کا نام لے کے پوچھا جائے گا کہ حل فاطمہ، کہ کیا فاطمہ جو ہے وہ طالبہ ہے؟ حل فاطمہ تلمیذۃ، کیا فاطمہ جو ہے وہ ایک طالبہ ہے؟ جی ہاں. اس کے دو جواب، دونوں طریقے ہے یا نہیں ہے، تو دونوں طریقے جواب ہمیں دینے چاہیے کہ نعم ہیا تلمیذۃ، کہ جی ہاں وہ ایک طالبہ ہے. اب یہاں ہیا لگ گیا، ہیا کہ وہ. اگر کہنا ہو کہ نہیں تو پھر کیا کہیں گے؟ لا بل ہیا استاذۃ. کہ اس نے پوچھا حل فاطمہ تلمیذہ، اب جواب میں کیا؟ لا نہیں، لا بل بلکہ ہیا وہ کیا ہے؟ استاذۃ، وہ ایک استانی ہے. اچھا یہ ہمارے سامنے جو ہے حل کا استعمال آ گیا، اسی کے مطابق جو ہے اب ہمیں جملے بھی بنانے چاہیے. مثال کے طور پر مسرور، یہ چیزیں جو ہے اگرچہ ریپیٹ ہو رہی ہوں گی لیکن یہ کہ ہمیں استعمال کرنا آ جائے گا مختلف جملوں میں. زیادہ سے زیادہ جملے بنانے میں جو ہے وہ آ جائیں گے. اب یہ مذکر سے سوال ہے تو یہ مؤنث کے لیے یہ ہوں گے. حل انت مسرور، مسرور کا معنی خوش، اس کا معنی بھی خوش ہے، فریح. اس کا معنی ملازم، اس کا معنی ذہین، اس کا معنی غصے میں، غسیلہ یا غصے میں، غصہ کرنے والا. بلکہ غصہ نہ کہیں، ناراض کہیں، ناراض. یہ مطلب مذکر کے الفاظ ہے، یہ مؤنث کے ترجمہ دونوں گئے گی. مسرور خوش، یہ بھی خوش ہے، خوش اس کا معنی فریحۃ، اس کا معنی خوش. موظف ملازم، اور یہ ملازمہ موظفۃ. ذکی ذہین، ذکیۃ ذہین عورت ہے. ساخط ناراض مرد، ساخطۃ ناراض عورت. اب مثال اسی کی طرح پر ہم بناتے جائیں کہ کیا آپ خوش ہیں؟ تو حل انت مسرور، کیا آپ خوش ہیں؟ جو ہم کہا کہ نعم
انا مسرور، جی ہاں میں خوش ہوں. حل انت فرح، جواب میں کہ نعم انا فرح. اب کسی نے اپنے بارے میں کہنا ہو کہ حل انا موظف، کہ کیا میں ملازم ہوں، جواب میں کہا جائے کہ نعم انت موظف، کہ جی ہاں آپ کے ہیں ملازم ہیں. حل انت ذکی، یا کسی کا نام لے کے پوچھیں کہ کیا مثال کے طور پر محمود ذہین ہے، کیا محمود ذہین ہے. حل محمود ذکی، کیا محمود ذہین ہے، تو جواب میں کیا کہنا ہے آپ نے، ہوا نعم ہوا ذکی، جی ہاں وہ کیا ہے ذہین ہے. ساخط، آپ پوچھیں کیا آپ ناراض ہیں، حل انت ساخط، کیا آپ ناراض ہیں، جواب میں کہا جائے نعم انا ساخط، جی ہاں میں کیا ہوں ناراض ہوں. اب اسی طرح مونس کے لیے ہم بنائیں گے تو انتی لگائیں گے. حل انتی مسرورۃ، کہ کیا آپ جو ہے وہ خوش ہو، جواب میں نعم انا مسرورۃ، جی ہاں میں خوش ہوں. حل انتی فرحہ، اس کا مطلب وہی آپ خوش ہیں، نعم انا فریحۃ. حل انتی موظفۃ، کیا آپ ملازمہ ہیں، نعم انا موظفۃ. حل انتی ذکیہ، اب کسی کا نام اور کیا لے لیا جائے، حل فاطمۃ ذکیہ، کیا فاطمہ جو ہے وہ ذہین ہے. اب یہاں وہ کہنا نا آپ نے، تو وہ کے لیے ہوا کی بجائے ہیا مونس ہے، نعم ہیا ذکیہ، وہ کیا ہے ذہین ہے. حل انتی ساخطۃ، کیا آپ ناراض ہیں، نعم انا ساخطۃ، جی ہاں میں ناراض ہوں. یہ مزید اور پڑھا دوں تھوڑا سا. اب جو ہے نا اس کے بعد ہم ایک اور اس میں استفہام ہے، اس استفہام کا یعنی پوچھنے کا ایک اور لفظ ہے، اس کو میں یہاں پر ذکر کروں گا کہ اس سے بھی سوال کر سکتے ہیں. لمن، یعنی پہلے تو ہم نے پڑھا تھا من کا مطلب کیا تھا، کون، من کا مطلب ہوتا ہے کون، اور لمن کا معنی ہے کس کا. مثال کے طور پر آپ نے کہنا ہو کہ یہ کتاب کس کی ہے، تو کس کے لیے من کے اوپر لام داخل کریں گے، لمن. یہ اینڈ ہو گیا. لمن ھذا الکتاب، یہ لکھیں ہر دفعہ کوئی نہیں لمن ھذا الکتاب، یہ کوئی قلم جو ہمارا اینڈ ہو رہا ہے. میں کوشش تو کروں گا لکھنے کی، اگر لکھا گیا تو ٹھیک ہے، نہ لکھا گیا تو پھر انشاءاللہ اگلے ہفتے میں. اب یہاں پر جو ہے لمن، یہ من آیا تھا، اس کا معنی تھا کون، مثلا من انت، آپ کون ہو. لمن کا معنی کس کا، یا کس کا یا کس کی. ھذا الکتاب، اب یہ یہاں پر ھذا اس میں اشارہ ہم نے پڑھا ہوا تھا، لیکن تھوڑا سا فرق اب استعمال میں آ جائے گا کہ وہاں پر ہم نے الف لام ھذا الکتاب نہیں پڑھے، پیچھے ہم نے جملے پڑھے ہیں، مثال وہ یہ تھے ھذا کتاب، یعنی الف لام یہ جو ہے اس کے بغیر تھے. ھذا کتاب، یہ کتاب ہے. ھذا رجل، یہ آدمی ہے. ھذا قلم، یہ قلم ہے. اب ہم نے جو ھذا کو یوز کرنا ہے اس کے بعد والے لفظ میں لگانا ہے، الف لام جس کو کہتے ہیں. ھذا الکتاب، اس کا ترجمہ اب یہ نہیں ہے کہ یہ کتاب ہے، اس کا پورے کا ترجمہ یہ کتاب، اس میں ہے نہیں لگانا آپ نے، یہ کتاب. لمن کس کی، اب سارا ملا کے ترجمہ یہ کتاب لمن کس کی ہے. ٹھیک ہے، تو لمن کا معنی کس کی ہے. ھذا الکتاب، یہ کتاب. اب یعنی ہمیں تھوڑا یہ سمجھنا چاہیے کہ تھوڑا سا معمولی سا فرق پڑے، اور جملے کے اندر جو ہے اب جواب میں کہا جائے گا ھذا کتابی. کہ یہ میری کتاب ہے. اب یہاں پر جو ہم ضمیر استعمال کر رہے ہیں وہ یا ہے. دو ضمیریں ہم یہاں پر اصل میں یوز کریں گے، ایک کاف یہ مذکر کے لیے، اور دوسری یا، یہ آخر میں لگیں گی. لمن ھذا الکتاب، سوال پہلے اچھی طریقے سے سمجھ لیں، لمن کس کی ہے، ھذا الکتاب، اس میں اشارہ ھذا لا کر اس کے بعد الف لام ضرور لگانا ہے.
لمن ہاذل کتاب، یہ کتاب کس کی ہے. اب مثال کے طور پر 2-3 میں لکھ دیتا ہوں. اگر مؤنث ہوگا تو آپ نے ہی لگا دینا. لمن، اب مثال کے طور پر گھڑی ہے تو گھڑی کو عربی میں کہتے ہیں ساعہ. اب ساعتن کے لیے ہم ہاذا لگائیں گے یا ہی. لمن ہی، اور گھڑی کے لیے الساعہ. لمن هذه الساعة، کس کی ہے هذه الساعة، یہ گھڑی. یہاں بھی دیکھ رہے ہیں ہم الف لام ہم نے لگایا، هذه ساعة نہیں کہا، ملا کر الف لام لگایا تو هذه الساعة کہ یہ گھڑی کس کی ہے. اسی طرح اور بھی سوال کر سکتے ہیں. یہ عینک جیسے مثال کس کی ہے. عینک کو کیا کہتے ہیں نظارۃ. لمن، اب نظارۃ آخر میں تا آ رہی تو پھر ہاذا لگائیں گے یا ہاذی چونکہ مؤنث ہے. لمن هذه النظارہ، کہ یہ عینک کس کی ہے. اب قلم کے بارے میں پوچھنا تو پھر کیا کہیں گے کہ لمن هذا القلم، کہ یہ قلم کس کا ہے. لمن، اب قلم جو ہے چونکہ مذکر ہے اس لیے ہی کے بجائے ہاذا لگائیں گے. لمن هذا القلم، لمن هذا القلم. اب هذا قلم نہیں کہنا، الف لام لگا کر کہ کس کا ہے هذا القلم، یہ قلم. کس کی ہے هذه النظارہ، یہ عینک. کس کی ہے هذه الساعة، یہ گھڑی. اب اس کے جواب میں سب میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ هذه، اگر هذا تو آپ کو معلوم ہو گیا کہ هذا کہاں لگانا ہے اور هذه اس کا طریقہ کہ شروع میں یہ جو الف لام لگایا تھا اس کو اب ہٹا دینا ہے. هذه ساعتی، آخر میں یا بھی لگا دینی ہے. ساعتی، یہ میری گھڑی ہے. ادھر بھی هذه الف لام ہٹائیں گے تو کیا بچے گا نظارۃ، نظارتی کھینچ دیں گے اس کو یا. هذا القلم، الف، اب اس میں جواب میں الف لام ہٹائیں گے هذا قلمی، یہ میرا قلم ہے. نظارتی، هذا قلمی. اب چونکہ ہم نے کاف بھی استعمال کرنا تھا کہ کاف کا مطلب ہوتا ہے یہ یا کا مطلب آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ قلمی میرا قلم، نظارتی میری عینک، ساعتی منی میری گھڑی، کتابی منی میری کتاب. اب کاف ہم نے کہاں پر لگانا ہے. من، اب یہاں پر سوال ہوں گے من کے ساتھ. لمن کو چھوڑ، لمن کا معنی کس کا، من کا معنی کون. من استاذ کا،